نماز پڑھائی، امامت فرمائی. ثم اقبل علینا بوجہہ، پھر اپنا چہرہ اپنا رخ ہماری طرف کر کے آپ نے گفتگو شروع کی. فوعظنا موعظۃ بلیغۃ، پھر آپ نے ایک ایسا واعظ فرمایا جو بہت ہی دلوں میں اتر جانے والا تھا. بلیغ، بلغ پہنچ جانا، تو گویا کہ وہ ہمارے دلوں میں سرایت کر گیا. ذرفت منہ العیون، اس کی تاثیر اس طرح یہ ہوئی کہ ہماری آنکھوں میں آنسو ابل آئے، بہہ پڑی ہماری آنکھیں. ووجلت منہ القلوب، اور ہمارے دل جو ہے دہل گئے، لرز گئے. فقال رجل، تو عرض کیا ایک شخص نے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کأن ھذہ موعظۃ مودع، یہ تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کا یہ واعظ وداع کرنے والے کا واعظ ہے، یعنی کہ گویا کہ آپ اب ہم سے رخصت ہونے والے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ یہ آخری واعظ ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا. اس درجے کا بلیغ اور مؤثر واعظ آپ نے، اور دلوں میں کھپ جانے والا، جس سے آنکھوں میں آنسو کے جو دریا بہنے لگے اور دل جو ہے دہل گئے. تو کأن ھذہ موعظۃ مودع، وداع کرنے والا، مودع. تو جیسے وہ جاتے ہوئے آخری وقت میں نصیحت کرتا ہے، آپ کی معلوم ہوتا ہے ایسی نصیحت ہے. فأوصنا، تو ہمیں ذرا مزید وصیت فرمائیے کہ آپ ہمیں کیا تاکید کر رہے ہیں. اگر یہ واقعی آپ کا اس دنیا سے رخصتی کا وقت قریب آ گیا ہے تو پھر ہمیں وہ باتیں بتائیے کہ جن کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہوگی. اب یہاں سے حضور کا قول شروع ہو رہا ہے. فقال، حضور نے فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ، سب سے پہلے تو میں وصیت کرتا ہوں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنا. تقوی کے معنی بہت مرتبہ بیان ہو چکے ہیں، بچنا. اور یہ تقوی ایک دنیا کا ہے، ایک آخرت کا ہے. دنیا میں معصیت سے بچنا، گناہوں سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، شریعت کے حدود سے تجاوز کرنے سے بچنا، یہ بچنا ہے. بچ کر چلنا. جیسے کہ کسی گھنے جنگل میں سے گزرنا پڑے انسان کو، اور وہاں کوئی پگڈنڈی بھی نہیں، کوئی راستہ بنا ہوا نہیں، اونچی گھاس ہے اور درخت ہے. اور اگر وہ امیزون کا ٹاس ہو یا کانگو کا ٹاس ہو تو درختوں سے لٹکے ہوئے بھی سانپ موجود ہیں. تو اب ظاہر بات ہے کہ آدمی کس طرح چوکنا ہو کر پھونک کر قدم رکھے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی سانپ کنڈلی مارے بیٹھا ہو اور میرا پاؤں اس پر پڑ جائے، یا اور کسی بوزی جانور کا کوئی بھٹ ہو، کوئی بل ہو اور اس میں میرا پاؤں پڑ جائے. تو یہ بچ کر چلنا کہ لو سانس میں آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کار رہے شیشہ گری کا، ہر سانس کا لحاظ رکھو. تو سب سے پہلے تو اوصیکم بتقوی اللہ. نمبر 2، والسمع والطاعۃ. ایک نظم جماعت جو ہے، تمہاری اجتماعیت، ظاہر بات ہے میرے بات خلافت ہوگی. ابھی تو تم میری بات مان رہے ہو، میں اللہ کا رسول بھی ہوں، لیکن اب میرے بعد رسول تو نہیں ہوگا، نبی تو نہیں ہوگا، خلیفہ ہوگا. لیکن اس کے لیے بھی سمع و طاعت، اس کا حکم سننا اور ماننا، تاکہ رکھنے نہ پڑے جماعتی زندگی، افتراق نہ ہو. اس لیے ایک ظاہر بات ہے کہ یونائٹڈ یو اسٹینڈ، ڈیوائیڈڈ یو فال. جب ڈویژن ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو پھر ظاہر بات ہے زوال آ جائے. اور یہ ہوا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سے وہ ڈویژن ہو گئی. شیعان عثمان، شیعان علی، اور پھر آپ کو معلوم ہے خانہ جنگی ہوئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پورا عہد خلافت جو ہے وہ خانہ جنگی کی نظر ہو گیا. 1 لاکھ کے قریب مسلمان جو ہے ایک دوسرے کی تلواروں اور تیروں اور نیزوں سے ختم ہو گئے. ظاہر بات ہے کہ پھر زوال تو شروع ہو ہی جانا تھا. فرمایا والسمع والطاعۃ وَإِن كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، خواہ تمہارا خلیفہ، تمہارا امام چاہے ایک حبشی غلام ہو. یہ نہ سمجھنا کہ تم برتر ہو، اعلیٰ ہو، وہ ادنا ہے، وہ گھٹیا ہے. نہیں، حبشی غلام بھی ہو تم. فَإِنَّهُ مَن يَعْشُ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اس لیے کہ تم میں سے جو بھی میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت کثرت کے ساتھ اختلاف دیکھے گا کہ مسلمانوں میں اختلاف ہو جائے. اختلاف تو
تو حضرت ابوبکر کے زمانے میں ہوا، بس بات ہو گئی، اختلاف رائے ہو گیا، پھر فیصلہ ہو گیا، پھر سب عمل کر رہے ہیں۔ ایسا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا انسانی معاملات میں کہ اختلاف نہ ہو، لیکن اختلاف میں شدت ہو جائے، میری بات لازم مانی جائے، یہ وہ چیز ہے ایجاب کل ذی رائے برائے ہی، کہ ہر شخص جو صاحب رائے ہے وہ اپنی رائے پہ اڑ جائے اور اسی کو اچھا سمجھے۔ تو پھر جماعت کیسے چلے گی؟ جماعت میں ظاہر بات ہے کہ کثر و انکسار کرنا پڑتا ہے، اپنی رائے کو پیچھے ڈالنا پڑتا ہے، امیر کی رائے کو ماننا پڑتا ہے۔ تو فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعْشُ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اب وہ آیا جو اس موضوع سے متعلق ٹکڑا ہے، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تو تم پر واجب ہے کہ میری سنت کو پکڑے رکھنا اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑے رکھنا۔ یہ تاکید، ان کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا۔ المہدیین، یہ جو خلفائے راشدین ہوں گے یہ مہدی ہوں گے، مہدیین ہدایت یافتہ ہوں گے۔ تمسکوها وعضوها بالنواجذ، دیکھو میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو اپنے دانتوں سے پکڑ کر رکھو۔ یہ کچلیوں کے دانت جو ہوتے ہیں کسی شے کو پکڑنے کے لیے، درندوں میں آپ کو معلوم ہے یہ لمبی ہوتی ہے کچلیاں، یہ چونکہ زندہ گوشت کو پھاڑنا ہوتا ہے، زندہ جانور کو، یہ کچلیاں ہی ہوتی ہیں جو ان کو پھاڑتی ہیں، یہ آگے کے دانت کی کام نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں چونکہ اب انسان جو ہے کچا گوشت نہیں کھاتا تو کچلیوں کی اتنی ضرورت نہیں ہے، تو چھوٹی رہ گئی ہے، نشان تو ہے۔ تو فرمایا عضوا علیہا بالنواجذ، اپنی کچلیوں سے، دانتوں سے اسے پکڑ لو۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور دیکھو ہرگز نئے پیدا ہونے والے معاملات کا یہ پیروی نہ کرنا، یہ بدعت ہے۔ میں پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، بدعت اور محدثہ، بدعت محدثہ یہ ہم مانی الفاظ ہیں۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اس لیے کہ ہر نئی پیدا شدہ چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ میں نے اس اعتبار سے آپ کو یاد ہوگا کہ بدعت کے جو اسباب پیدا ہیں وہ بھی کل پچھلی مرتبہ بیان کیے تھے۔ بدعت کا ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ جب دین کا ہماگیر تصور سامنے نہیں رہتا، دین کے ہماگیر تصور میں عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، اور معاملات کی اہمیت زیادہ ہے۔ معاملات کی کوتاہی کو اللہ معاف نہیں کرے گا، عبادات کی کوتاہی کو اللہ معاف کر دے گا۔ وہ تو اللہ کے لیے ہے نا، تو اللہ تعالیٰ تو بہت معاف فرمانے والا ہے۔ یہ انسانوں کا حق اللہ کیسے معاف کرے گا؟ آپ نے کسی کا حق مارا ہے تو اس کا حساب کتاب تو ہو کر رہے گا، یا تو آپ کے کچھ برے اعمال، اس کے کچھ برے اعمال، گناہ آپ کے حساب میں آئیں گے، اور یا آپ کی کچھ نیکیاں ہوں گی تو وہ دے دی جائیں گی اس کو جس کا کہ حق آپ نے مارا۔ وہ گیو اینڈ ٹیک وہاں ہوگا، کریڈٹ ڈسکریڈٹ جو ہے وہ ہوگا، کریڈٹ اور ڈیبٹ وہ ہو کر رہے ہیں۔ اب تیسری چیز اور ہے، عبادات، معاملات، اور سب سے اوپر اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد۔ یہ ہم نے حضرت معاذ کی حدیث میں پڑھا ہے، مَضَرَّةُ السَّلَامُ مِنْ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اسلام ایک درخت کے مانند ہم نے دیکھا، وہاں حضور نے مثال دی، اس کی جڑ ہے وہ تو ہے شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، ایک تنا ہے اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، وضربۃ السلام من، اور آپ کو معلوم ہے کہ اصل جو درخت سے مطلوب ہوتا ہے وہ تو اوپر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بعض درختوں کی لکڑیاں بھی کام میں آ جاتی ہیں، جلا کے بھی لیتے ہیں، یا وہ اس سے فرنیچر بن جاتا ہے، لیکن اصل جو ہے پودا لگایا ہے تو پھول کے لیے، پودا لگا، درخت لگایا تو آم کے لیے، وہ کہاں ہوتا ہے؟ وہ تو جڑ میں تو نہیں لگتا، وہ تنے پر نہیں لگتے، تو اوپر۔ تو وہ جو چوٹی ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اب کچھ لوگوں کی زندگی سے یہ جہاد خارج، انہیں تصور ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی فرض ہے، باطل کے نظام کے تحت آرام سے رہ رہے، پاؤں پھیلا کر سوتے ہیں، اپنا پروفیشن، اپنا کاروبار، اپنا دھندا، انہیں اس سے غرض ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے ماحول میں، اللہ کے دین کو کیسے اس کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، شریعت کو کیسے پامال کیا جا رہا ہے، دین میں کیسی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، انہیں فکر نہیں۔
بزنس پکڑ کر آ گئے. اور کچھ لوگ ہوئے جو معاملات کو بھی چھوڑ بیٹھے. کاروبار میں تو سود کیا کرے, لینا ہی ہے, دینا ہی ہے. بینک سے روپیہ لیے بغیر کاروبار کیسے بڑھائیں؟ کارخانہ تو لگانا ہی ہے, تو بینک سے تو قرض لینا ہی ہے. چھوٹے مکان میں کیسے رہوں؟ بڑی حویلی تو بنانی ہے, وہاں سے جو ہے بینک سے قرضہ لینا ہی ہے. یا اسی طریقے سے اور کیا معاملات کے اندر جو ہے وعدہ خلافی ہو رہی ہے, جھوٹ ہے وغیرہ وغیرہ, دھوکہ ہے. اب وہ دین سکڑا, ایک حصہ اقامت دین کی جد و جہد خارج از بحث, معاملات اس کے اندر بھی کمی. تو اب سارا جو گاڑھا پن ہے وہ عبادات میں آ گیا. میں نے مثال دی تھی آپ کو کہ ایک تشلا ہوتا ہے نا, اس میں پانی بھرا ہوا ہے, 1 انچ اونچا ہے, 2 انچ اونچا ہے. اسی کو آپ کسی جار میں ڈال دیجئے وہ 1 فٹ اونچا ہو جائے. تو جب آپ نے یہ بیس اس کا تنگ کر دیا, نہ اقامت دین کی جد و جہد رہی اور نہ معاملات کی پیروی رہی, تو سارا زور اب عبادات. ہر سال عمرہ فرما رہے ہیں, کمائی حرام کی ہے. کچھ لوگ ہیں بڑے فخر سے کہتے ہیں ہر سال حج کو جاتا ہوں, اور میرا مصلح مقرر ہے پہلی صف کے اندر, وہاں شرطوں کو رشوت دیتے ہیں اور وہ ان کے مصلح محفوظ رکھتے ہیں. سمجھتے بڑی نیکی کا کام کرتے. حالانکہ دیکھیے, میں خاص طور پر آپ کو بتا دوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمرہ قضا تھا صلح حدیبیہ کے بعد ہوا, اس کے بعد کوئی عمرہ نہیں کیا. سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا, اس کے بعد تو آپ بادشاہ تھے, اب کون روکنے والا تھا؟ کوئی عمرہ نہیں. وہ ساری جد و جہد دین کو غالب کرنے کے لیے ہو رہی ہے. آپ کا سارا وقت اس میں لگا. پھر حج نہیں کیا. سن 8 میں رمضان میں مکہ فتح ہو چکا ہے, آپ حج کر سکتے تھے. سن 9 میں بھی نہیں کیا. قافلہ جو ہے حجاج کا وہ بھیج دیا, مدینے سے روانہ کر دیا. حضرت ابو بکر کو امیر الحج پر خود دیا. صرف ایک حج ہے, وہ آخری حج جسے ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں. اس سے سمجھنا چاہیے ریشیو پروپورشن دین میں کیا ہے, واٹ از واٹ, کس چیز کی کیا قدر و قیمت ہے, کون سی چیز کتنے درجے میں مطلوب ہے. یہ جب جو ہے جیسا کہ میں نے کہا یہ دین کا تصور سکڑے گا تو عبادات, اور یہ عبادات خلوص کے ساتھ ہو رہی ہوگی, اور ان عبادات کے اندر تشدد بھی ہوگا اپنے اوپر اور مبالغہ ہوگا, بڑھاتے چلے جائیں گے, اور یہاں تک کہ اس میں بدعات ایجاد ہو جائیں گی. اب خاص طور پر شب برات, مدنی شب, بہت جو ہے عبادت کر, باقی تو جو کچھ ہوتا ہے اس کو تو چھوڑ دیجیے. آتش بازی ہوتی ہے یا کچھ اور جو ہنگامہ ہوتا ہے, جو جشن, یہ تو کچھ سرے سے دین سے کوئی سروکار ہے ہی نہیں. لیکن خاص طور پر اس رات کو مقرر کر لیا, حالانکہ کوئی قوی احادیث موجود نہیں ہے. اسی طریقے سے معراج کی شب, وہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ عبادات کا جو معاملہ ہے پوری توجہ ان پر مرتکز ہے. اچھا, دوسرا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ عبادات میں بھی ایک ہے ان کا ظاہر رسم, ایک ہے باطن روح. ایک نماز کا ظاہر ہے, فقہی طور پر آپ نے بالکل صحیح نماز پڑھ لی, صحیح وضو کیا, پھر اس کے بعد آپ نے تکبیر تحریمہ کہی, ہاتھ اٹھائے, باندھ لیے, سجدہ پڑھی, فاتحہ پڑھی, کچھ اور قرآن کا حصہ پڑھا, پھر رکوع میں گئے, تسبیحات کی, پھر کھڑے ہو گئے, پھر سجدے میں گئے, پھر بیٹھے, پھر سجدے میں گئے, پھر اٹھ کھڑے ہوئے. یہ جو رسم نماز ہے, اس کی ظاہری شکل, رسم کہتے ہیں ظاہری شکل, رہ گئی رسم ادا, روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا, تلقین غزالی نہ رہی. اب اگر اسی پر توجہ مرتکز ہو جائے گی تو روح دین کی طرف سے توجہ ہٹ جائے گی. اس ظاہر کے بارے میں تو بڑی نیم نیخ ہوگی, چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اختلاف ہو جائے گا, من دیگرم تو دیگری, یہ کیا کیا تو نے, آمین زور سے کہہ دیا, یہ ہماری مسجد میں آیا کیسے, آئندہ جرات نہ کرنا, ٹانگیں توڑ دے, یہ کیا رفایا جائز کر رہے ہو. چھوٹی چھوٹی بڑی چیزیں سب ہضم, لکڑ ہضم, پتھر ہضم, سود ہضم,
جھوٹے کاروبار سے آنے والی آمدنی ہضم، یہ اختلافات حل نہیں ہوتے، اس میں پھر رسومات کا اضافہ ہوگا، رسومات پر رسومات، رسومات پر رسومات۔ اب اسی کی ایک مثال ہے، شادی بیاہ کے لیے رسمیں کتنی ہو گئی۔ ہم نے تحریک شروع کی، اللہ کا شکر ہے، چرچا ہے، بھائی نکاح مسجد میں کرو، لڑکی والوں کے ہاں کوئی دعوت طعام اس کا ثبوت نہیں ہے۔ دعوت طعام ایک ہے اور وہ دعوت ولیمہ ہے، لڑکے کی طرف سے، اس کا گھر آباد ہوا ہے، وہ اپنی خوشی منائے، سیلیبریٹ کرے اپنے دوستوں، یہ ثابت ہے، اس کی تاکید ہے۔ باب الولیمہ حدیث کی کتابوں کے اندر پورا باب، باقی اور کوئی نہیں۔ اب یہ ہمارے ہاں بارات چڑھ رہی ہے اور پہلے سرا بن رہا ہے اور پھر وہاں کچھ پیسے پیش کیے جا رہے ہیں، پھر وہ بارات گئی ہے جتھا بن کر، اور وہ لڑکی والوں کے ہاں جو ہے وہاں نکاح ہوا ہے، وہاں پھر وہ جو کھانے کھائے جا رہے ہیں ان میں جو آپ کو معلوم ہے اسراف ہو رہا ہے، جو کھانا جو ہے برباد ہو رہا ہے جس طریقے سے کھاتے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ اور پھر کتنی دعوتیں ہوتی ہیں، مہندی کی دعوت ہو رہی ہے، مہندی کی رسم ہو رہی ہے، ابھی تو تاریخ لینے جا رہے ہیں لڑکی والوں کے ہاں، وہ دعوت ہو رہی ہے، جشن ہو رہا ہے، پر ہوتا کہاں ہے یہ؟ جن لوگوں کی حرام کی کمائی جو ہے، جن کے پاس انبار اس کے ہیں، وہ اپنی دولت کے اظہار کے لیے یہ سارے کام کرتے ہیں، اور اس کا نام تبذیر ہے، قرآن مجید کی اصطلاح تبذیر۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ جو پیسے لٹانے والے ہیں اپنے نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے، یہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ کے پاس تو دولت کے انبار تھے، آپ نے کیا، ایک غریب آدمی کی مصیبت ہو گئی، وہ کیا کرے؟ میری بیٹی کیا کہے گی؟ میری شادی پر میرا باپ یہ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ کھاتے پورے کرتے ہیں جس طرح بھی ہو، کچھ بھی، کہیں حرام سے کمائیں، کہیں چوری کریں، کہیں ڈاکہ ڈالیں، کہیں رشوتیں لیں، جس کے ہاں چند بیٹیاں ہو جائیں اس کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ جبکہ اسلام کا اصول یہ ہے، شادی میں لڑکی والوں کا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہونا چاہیے، مہر لڑکا دے گا، محفل نکاح میں چھوارے لائے یا کچھ اور لائے، ٹرافیاں لائے، کوئی چائے منہ میٹھا کرانے کے لیے لڑکا لائے گا، ولیمہ لڑکا کرے گا، لڑکی والوں کا تو خرچے نہیں، نہ جہیز کا کوئی تصور اسلام ہے۔ لیکن ہمارے یہاں سارا معاملہ الٹا ہے۔ تو یہ ہے اصل میں جو اسباب ہوتے ہیں۔ اس میں میں نے ایک چیز آپ کو اور بتائی تھی، جہاں کوئی بدعت آئے گی وہاں سے کوئی سنت غائب ہو جائے گی۔ حدیث سنانے سے رہ گئی تھی، ما احدث قوم بدعۃ الا رفع مثلها من السنۃ، رواہ احمد رحمہ اللہ۔ کوئی قوم بھی کوئی بدعت ایجاد نہیں کرتی مگر یہ کہ اس کی جگہ سے سنت اٹھ جاتی۔